بھارت کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اجیت دوول جو ہیں وہ فرانس پہنچے ہوئے ہیں. جس چیز کے لیے وہ وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں وہ ہے 26 رافیل میرین جیٹس. اور جو فرینچ گورنمنٹ ہے بڑا پروٹوکول دے رہی ہے ان کو. اب یہ کس کے لیے خریدنے ہیں؟ یہ ہمارے لیے خریدنے ہیں نا، اور کس کے لیے خریدنے ہیں؟ انڈیا بولے اپنا سسٹم جتنا سٹرانگ کر لے، جتنا تیاری خریدنے خرید لو. یہ سب ہمارے پاکستان کے سامنے نہیں چلے گا. ہمارا ایک مسلمان آپ 1000 لوگوں کے لیے کافی ہے. جو فرانس کی آرمڈ فورسز کے منسٹر ہیں سیباسٹین لیکورنو، ان کے ساتھ دوول صاحب کی ملاقات ہوئی اور اس حوالے سے کافی چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہوئی. یہ نہ کہ یہ پاکستان ایک کلہ ہی ہے، اس کو ایسے کھا جائیں گے، ایسے کر دیں گے، ہم کسی کو چھوڑیں گے نہیں. بس نہیں، جو ہمارے پاکستان کی طرف دیکھا نا زبردست، اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں. بس ہماری فوج تو بالکل پاکستان کی حفاظت کرنے کے لیے تیار ہے، اور دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں تو اس کو کہیں نہ کہیں تو میچ کرنا پڑے گا. یہ 22 میرے خیال سنگل سیٹ رافیل میرین جیٹس ہیں اور 4 جو ہیں وہ ٹوئن سیٹ ٹرینر ورژنز ہیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ سارے کے سارے INS وکرانت ایئر کرافٹ کیریئر اور ادر نیول بیسز پہ لگا دیے جائیں گے. اور کہا جا رہا ہے کہ اس ڈیل کے بعد انڈیا جو ہے وہ میجر پرچیزر ہوگا فائٹر جیٹس کا فرام فرانس. جب وہ تمام انڈکٹ ہو جاتے ہیں اور آپریشنلائز ہو جاتے ہیں تو یقیناً خطے میں جو فورس بیلنس ہے جو اس وقت ہے اس وقت وہ ہندوستان کی طرف ٹلٹ ہونا شروع ہو جائے. پاکستانی قوم اپنا دفاع کرنا جانتی ہے، اور پہلے بھی جیسے 2019 میں انہوں نے کوشش کی گھر میں گھسنے کی اور ان کو منہ کی کھانی پڑی. میرے خیال میں اس دفعہ ان کو فنٹاسٹک جوتے اور ڈنڈے مارنے چاہیے جب یہ پاکستان کی طرف دیکھے لداخ سائڈ سے. ان کی نہ ہمت ہے نہ ان میں کیپیبلٹی ہے. پاکستان کی کڑی فوج ہے، ہاں وہ نمبر 1 ہے. اچھا ٹھیک ہے، وہ ہمارے دلوں میں ہمارے مسلمان بھائی، اچھا ہر مسلمان بھائی میں اتنا جذبہ رکھتی ہے، یہ ایٹم وہ ایٹم بم ہے. اچھا، ہم بھی ایٹم بم ہے. آپ بھی ایٹم بم ہیں. جس دن بھی انہوں نے میری آنکھ سے پاکستان کی طرف دیکھا بس پھر وہی ہونا جو پچھلے ریکارڈوں میں ہے. سر وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنی موت آپ مر جائیں گے. بھارت کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اجیت دوول جو ہیں وہ فرانس پہنچے ہوئے ہیں اور جو فرینچ گورنمنٹ ہے بڑا پروٹوکول دے رہی ہے ان کو. اور اصل میں جس چیز کے لیے وہ وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں وہ ہے 26 رافیل میرین جیٹس، جو کہ آلریڈی فرانس کہتا ہے کہ ہم نے ایک بہترین پرائس بھارت کو دے دی ہوئی ہے. کہا جا رہا ہے کہ بھارت کی نیوی کے لیے یہ جو 26 رافیل جیٹس ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. اور دیکھیں پرائس نیگوسیشنز بھی چل رہی ہیں. ماضی میں انڈیا نے کچھ ایسی چیزیں خریدی ڈیفنس اکوپمنٹ کے حوالے سے کہ شور مچا تھا کہ جی کرپشن ہے یہ وہ، لیکن جب سے نریندر مودی کی گورنمنٹ آئی ہے کوئی ایسا شور کبھی نہیں آیا. اگر نہیں ہو انڈیا کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ رافیل جیٹس کے حوالے سے ہیں، جس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ جو ان کے انڈیجنس اتم ریڈار ہیں اس کو انٹیگریٹ کرنا چاہتے ہیں، جو کہ انڈین میڈ ویپنز ہیں لائک آسترا میزائلز اور روڈرم اینٹی ریڈیشن میزائلز ہیں. یہ جو فیچرز ہیں کہا جاتا ہے کہ اگر یہ فرینچ جو رافیل کے اندر آپ انٹیگریٹ کرتے ہیں تو اس کی فرانس کی حکومت کہہ رہی ہے، ان کا ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کہہ رہا ہے کہ اس کے کاسٹ بڑھ جائے گی. آپ کو پتہ ہے کہ آج جو ہے وہ آلریڈی جو فرانس کی آرمڈ فورسز کے منسٹر ہیں سیباسٹین لیکورنو، ان کے ساتھ دوول صاحب کی ملاقات ہوئی اور اس حوالے سے کافی چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہوئی ہیں. اب یہ جو 26 رافیل میرین جیٹس ہیں یہ نیوی کے لیے بڑا کروشل ہے. آپ کو پتہ ہے انڈیا بڑا فوکس کر رہا ہے ایئر کرافٹ کیریئرز پہ. انڈیا اس لیے بھی 26 رافیل میرین جیٹس لینا چاہتا ہے کہ انڈیا امریکہ کو یہ بتا سکے کہ ہم آپ کے ڈیفنس جو ہے اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، ہم آپ سے ایک ملٹری سپورٹ کے لیے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. سو اب یہ جو جسے وہ کہتے ہیں نا یہ 22 میرے خیال سنگل سیٹ رافیل میرین جیٹس ہیں اور 4 جو ہیں وہ ٹوئن سیٹ ٹرینر ورژنز ہیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ سارے کے سارے INS وکرانت ایئر کرافٹ کیریئر اور ادر نیول بیسز پہ لگا دیے جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اور کہا جا رہا ہے کہ اس ڈیل کے بعد انڈیا جو ہے وہ میجر پرچیزر ہوگا فائٹر جیٹس کا فرام فرانس اس ہسٹری کے اندر.
सो इससे अंदाज़ा लगाएं कि how much for how much it is important for India to have these kind of strike capability के लिए ये जो फाइटर जेट्स कितने इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए। इंडियंस को एक चीज़ का अंदाज़ा है बड़े अच्छे से, और वो अंदाज़ा ये है कि जो चाइनीज़ हैं दे गो फॉर बुलिंग इन साउथ चाइना सी। इंडियंस वांट टू अवॉइड दैट बुलिंग, क्योंकि इंडिया को एक चीज़ का अंदाज़ा है कि जो उनका नेक्स्ट टकराव है चाइना के साथ वो समंदर में होना है। जो LAC के ऊपर हुआ वो तो हुआ, उसकी तो छोड़ देना बात। वो तो आपने सुना होगा डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि 75% नॉर्मलाइजेशन हो गई है। इस तरह की बातें हमने माजी में सुनी। सो एक चीज़ का फोकस करें, ज़हन में रखें कि ऑल इंडियन प्रेपरेशंस आर फॉर चाइना एंड पाकिस्तान। इंडियंस ये कहते हैं कि हमारा अभी पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, नहीं है, हम बहुत आगे निकल गए। नहीं नहीं नहीं, नहीं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच सके।